وسلم علیک یا حبیب اللہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے اور مان بھائی پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی او کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی او پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی او کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے بلا تاخیر دعوت اسلام دعوت عبد الرحاب حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل حافظ آباد سے تعلق کسی تعارف کے محتاج نہیں محترم و مقام واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب محترم قاری ارسلان قادری صاحب جو کہ خطیب اعظم ہے حافظ آباد آپ اپنی روانی وجدانی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے بغیر کسی تمہید کے آپ اپنا خطاب سٹارٹ کرتے ہیں اور والٹن کے اندر یہ سارا محلہ آتا ہے والٹن والوں حافظ آباد والے بڑا اچھا سنتے ہیں اور یہ اچھے لوگوں کو سناتے ہیں آپ اچھا سننے والے بنے کچھ دیر کا خطاب ہے پھر لنگر بھی ہوگا حسینی لنگر بھی ہے حیدری لنگر بھی ہے ذرا جو لنگر کھاتا ہے داتا کا جوش دکھائے نعرہ تکبیر ایسا نہیں ایسا نعرہ پتہ چلے کہ رات کے 12 بج جاتے ہیں لیکن جس نے دل داتا کا لنگر کھایا ہو تصویر ختم نہیں ہوتی نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ادھر آؤ محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مخاطبا النبی الحبیب المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہی والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مبارکباد کا یہ گھرانہ مستحق ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد انہوں نے اپنے گھر میں سجایا بل سلسلہ اصال ثواب
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب ملتجی ہیں، دعا گو ہیں کہ وہ اپنے محبوب کریم کے میلاد کے صدقے مرحوم کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، آمین آمین، اور ان کے گھر کی تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے آپ کے سامنے، اس موضوع پہ میں چند دیر گفتگو کروں گا۔ ماشاءاللہ ہاں حضرات نے بھی، نقیبی حضرات نے بہت اچھا پڑھا، انہوں نے آپ کو حضور کے صحابہ کی شان بہت اچھے طریقے سے سنائی اور آپ نے سنی۔ اب آپ کے سامنے میں چند باتیں جو ذکر کروں گا وہ یہ ہیں، میری بات آج صرف اور صرف ایک عاشق سے ہوگی، سبحان اللہ اس کے علاوہ میری بات کسی سے نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، آج محبوب کی بات کروں گا، محب سنے گا۔ جو محب ہوگا، عاشق ہوگا، وہی معشوق کی بات سنتا ہے، غیر معشوق کی محبوب کی بات نہیں سنتا۔ کسی کو کیا دشمن کبھی کسی کے یار کا ذکر سنتا ہے؟ ذرا بولو ہاں، یار کا ذکر سنتا ہے نا؟ تو آج باتیں بھی کچھ یوں ہیں کہ میرے یار جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، میرے مٹھن ورگا کوئی نہیں، میرے آقا ورگا کوئی نہیں، اور میرے سونے ورگا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اس تو پہلے کئی محبوب دی بارگاہ چ درود انج پڑھو کہ جسم تے اس لاہور دے وچ ہوئے، لیکن اے دل جڑا زہرا پاک دی بابا دی قدمی دے وچ جھک جاوے۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ابھی بھی کچھ زبانیں خاموش ہیں۔ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان سب عبادتوں میں ظن پایا جاتا ہے۔ یہ سب عبادتیں ظنی ہیں۔ انسان نماز پڑھے، مالک کل کائنات فرما دے فویل للمصلین، مالک ہے نا، مالک چاہے قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ درود وہ ہے جو بندہ پڑھتا ہے رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں اللہ خدا خالق ہو کے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے مومنوں تم بھی پڑھو۔ اس درود کی برکت کیا ہوتی ہے جب بند پڑھتا ہے؟ اور ہم اہل سنت والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو ایک بڑی نکتے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود سے ثواب ملتا ہے، درود سے ثواب ملتا ہے، سلام سے جواب ملتا ہے۔ عابدوں کے لیے عبادت بڑی شے ہے، زاہدوں کے لیے، عبادت والوں کے لیے ثواب بڑی شے ہے، عاشقوں کے لیے یار کا جواب بڑی شے ہے۔ بندہ پڑھے الصلاۃ، رب اس کے بدلے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت، حدیث مسلم بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، رب کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ یعنی درود سے ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الصلاۃ، رب ثواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے آقا، اے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ پہ سلام ہو، تو آقا پتہ کیا کہتے ہیں؟
اور میرے غلام تم ہی جی میں تم ہی سلامت رہے. اب بولو ذرا اس کو یار کہہ دیں تو سلامت رہے، وہ مردہ ہو سکتا ہے؟ اللہ، وہ مردہ نہیں ہو سکتا، مر کے بھی زندہ ہوتا ہے. حضرت مصطح علیہ الرحمہ، یہ محدثین مقدمین کے زمانے میں یہ ان کے کاتب تھے. حضرت مصطح علیہ الرحمہ یہ کاتب حدیث تھے، محدثین کی حدیث لکھتے تھے. ان سے سن کے آپ کی وفات کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ؟ فرمایا رب نے مجھے بخش دیا. فرمایا کس عمل کے صدقے؟ فرمایا کوئی عمل کام نہیں آیا، ایک عمل کام آ گیا. فرمایا کیا؟ فرماتے محدثین کا کاتب تھا، ان سے حدیث کو سنتا لکھتا. اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آگے بولو. فرمایا وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے، ان سے سن کے میں بھی پڑھتا اور مجھ سے سن کے لوگ پڑھتے. رب نے مجھے بھی بخش دیا اور میرے سننے والوں کو بھی بخش دیا. میں نے ان سے سنا، رب نے مجھے بخشا، اور جنہوں نے مجھ سے سن کے پڑھا رب نے ان کو بھی بخش دیا. تب سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ. اللہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ جو محبوب کی شان ہے نا کہ میرے یار جیسا کوئی نہیں، یار جیسا کوئی نہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس آیت کریمہ سے کرتا ہوں. ویسے تو رب کا پورا قرآن مصطفیٰ کی شان سے بھرا پڑا ہے. 15 سپارہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9 اور 9ویں رکوع کی دوسری آیت، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اس کا سادے الفاظ میں ترجمہ یہ، محبوب آپ رات کو اٹھا کیجئے، محبوب آپ رات کو اٹھا کیجئے. فَتَهَجَّدْ بِهِ، تہجد پڑھئے، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے. آپ کا رب عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر ان قریب فائز فرما دے گا. اب اس آیت کریمہ میں توجہ طلب بات ہے. رب کائنات نے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے تو فرما دیا کہ محبوب تہجد پڑھیے، آپ کے لیے یہ نفل ہے. اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، صراحتاً امت کے لیے نہیں آیا کہ اے میرے محبوب کی امت تم بڑھو، تمہارے لیے یہ نافلہ ہے. صراحتاً امت کے لیے، حضور کے لیے خاص کیوں آیا؟ اب اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس نماز تہجد کو امت ادا کرے گی، جب اس کو امت پڑھے گی تو اس کی بخشش کی ضرورت ہے. جب اس نماز کو امت ادا کرے گی، رب کی بارگاہ میں قربت کے لیے، رب کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے امت کی ضرورت ہے. جب اس نماز کو امت پڑھے گی، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کے لیے امت کی ضرورت ہے. اور محبوب جب آپ ادا کریں گے، نافلہ کہتے ہیں اضافے کو، اور اضافے کا معنی ہے فضل. محبوب جب آپ پڑھیں گے، آپ کی منشا کے مطابق یہ آپ کا اضافہ ہے. امت ادا کرے، امت کی ضرورت. محبوب آداب ادا کریں، آپ کی ضرورت نہیں، آپ کی طرف سے فضل ہے. امت کی عدل آپ ادا کریں، فضل. محبوب یہ جو امت نے ادا کی،
یہ ان کی ضرورت. آپ ساری زندگی یہ جو جاگتے رہے فرضوں سے نماز سے ہٹ کر, یہ جو آپ نے فضل اضافے کی نماز ادا کی میری قربت کو پانے کے لیے, میری قربت کی عبادت کی, اب ہم آپ کو اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ محبوب جب یہ پوری دنیا, جب روئے زمین فنا ہو جائے گی, روز محشر لگ جائے گا, ہر انسان زمین پر ہوگا, اے محبوب ایک تو ہوگا اور میں ہوں گا, تیرے لیے مقام محمود ہوگا. بندہ زمین پر ہوگا, میدان محشر میں ہوگا, محبوب ایک میں ہوں گا اور ایک تو ہوگا, اور میں ہوں تو عرش پہ ہوں گے. سبحان اللہ. ابھی آپ کو اس کا معنی میں بتاؤں گا کہ محمود مقام حضور کا عرش پہ ہے. اب ایک اور بات ہے, نافلۃ, یہ آپ کا مقام محمود جو ہے یہ نفلوں کا صلہ ہے, نفلوں کا اجر ہے. اب مصطفیٰ علیہ السلام کے نفلوں کا اجر یہ ہے, آپ مجھے بتائیں نفلوں کا اجر زیادہ ہے یا فرضوں کا؟ طے شدہ بات ہے, بولیے. فرضوں کا زیادہ ہے نا. تو اب دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمایا محبوب یہ جو مقام محمود ہے یہ آپ کے نفلوں کا اجر ہے. اگر رب مصطفیٰ علیہ السلام کے نفلوں کا اجر مقام محمود ادا کرتا ہے, ارے نفلوں کا فرضوں کا اجر تو زیادہ ہے. اگر نفل مصطفیٰ کا صلہ مقام محمود ہے تو اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں بتاؤ, اگر نفلوں کا صلہ محمود کے محبوب کے مقام محمود ہے تو فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. محبوب کے فرضوں کا فریدتاً کا صلہ کیا ہوگا؟ یہ تو نفلوں کا صلہ ہے, نفلوں کا اجر. محبوب عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رب کائنات نے فرضوں کا صلہ نہیں بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ امت مقام محمود کو سمجھنے سے قاصر ہے. اگر وہ فرضوں کا صلہ بیان کر دیتا تو رب کائنات کی عزت کے سم عقلیں پھٹ جاتی, عقلیں پھٹ جاتی. ارے ابھی تک مقام محمود کو کوئی سمجھ نہیں پایا تو فرضوں کے مقام کو کیسے سمجھ پائے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب آپ کے نفلوں کا اجر ہے کہ رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. اب یہ آیت کریمہ جب اتری, حضور کے صحابہ بھی تھے نا, وہ پوچھا کرتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں ذہن میں سوال لوگوں کے ذہن میں آ گیا. محمود رب کا نام ہے, محمود رب کا نام ہے. محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے, تو رب کی حمد کی جاتی ہے نا. محمود یہ رب کا نام ہے. قرآن کھولا, قرآن میں بسم اللہ کے بعد پہلا سبق قرآن میں رب نے یہ دیا, الحمدللہ, حمد ساری تو اللہ کے لیے ہے. مولا ساری زندگی ہمیں قرآن میں یہ درس دیتا رہا کہ حمد میری, محبوب سے کہتا ہے رب آپ کو فائز فرمائے گا ایک مقام پہ, اس مقام کا نام محمود ہوگا. مولا ساری زندگی قرآن میں یہ درس دیا کہ حمد میری, مر کے اٹھے ساری زندگی, ارے محمود مولا تجھے جانا, مر کے پتا چلا محمود و مصطفیٰ کا مقام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمود و مصطفیٰ کا مقام ہے. فرمایا اے میرے بندو, محبود یہ جو مصطفیٰ کا مقام ہے یہ میری ہی تو حمد ہے نا. تمہیں پتا نہیں کہ میں نے اپنا نام محمود رکھا, مصطفیٰ کا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. اب محمد میں ایک لطیف نقطہ ہے,
حضور کا نام بھی محمود ہے، لیکن جو دنیا میں آپ کا قرآن میں بھی جس نام کا محمد الرسول اللہ جس کا نام کا ذکر ہے، محمد کے اندر مبالغہ ہے، علم صرف کی بات ہے، محمد کے اندر مبالغہ بہت زیادہ جس کی حمد کی جائے، محمود میں مبالغہ نہیں۔ مولا کہ تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بڑھ گئی، فرمایا ایسی بات نہیں، فرمایا مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا بڑا آسان ہے، فرمایا میری حمد تم کرتے ہو، میں نے اپنا نام اس لیے محمود رکھا، محمد کی حمد میں کرتا ہوں اس لیے اس کا نام محمد رکھا۔ میرے حامد، میری حمد کرنے والے تم ہو، محبوب کی حمد کرنے والا میں ہوں۔ خالق کا حمد کرنا بڑا ہوتا ہے مخلوق کی حمد کرنے سے، اس لیے وہ محمد ہے، میں محمود ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا حمد کرنا بڑا ہے تمہاری حمد کرنے سے، کہ میں خالق ہوں تم مخلوق ہو، اس لیے تمہاری حمد کرنے کی وجہ سے میں نے اپنا نام محمود رکھا، اور مصطفیٰ کی میں حمد کرتا ہوں اس لیے اس کا نام محمد رکھا۔ اب محمود صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں کہ یہ مقام ہے کیا؟ یہ مقام ہے کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ محمود سے مراد کیا ہے؟ جبریل امین کا بیان کردہ معنی ہے کہ آپ کو ایک مقام پر فائز فرمائے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ محمود۔ آپ فرماتے ہیں یقیمک ربک، مقام الشفاعہ وہ مقام محمود، مقام محمودہ وہ مقام الشفاعہ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یحمدک الاولون والآخرون۔ اب آپ بیان فرماتے ہیں یہ حضور کا مقام محمود کیوں ہے؟ جبریل امین کا بیان کردہ معنی ہے کہ مقام محمود کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب محبوب آئیں گے، محشر میں تشریف لائیں گے، ہر کوئی مصطفیٰ کو تکتا جائے گا، یحمدک الاولون والآخرون، یہ اول سے لے کر آخر تک مصطفیٰ کی حمد کرنے کی وجہ سے رب نے آپ کا نام محمود رکھ دیا، آپ کے مقام کا نام محمود رکھ دیا۔ کیوں؟ کہ تمام اول سے لے کر آخر تک ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا۔ اب یہ ایک مفسر نے معنی نہیں کیا، یہ معنی کیا امام حضرت ابن عباس نے، اور امام خازن مدارک التنزیل اس کے اندر آپ نے بھی یہی معنی کیا کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کو جو مقام محمود عطا کیا ہے، اس لیے اس کا نام محمود ہے، یحمدک الاولون والآخرون، کہ اول سے لے کر آخر تک ہر کوئی مصطفیٰ کی اس دن حمد کرے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے اندر یہ مدرسے کا پڑھنے کا سبق ہے، چوتھے سال کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین، اس کے اندر بھی آپ نے اس کا معنی محمود کا کیا، یقیمک ربک مقام محمود، یحمدک الاولون والآخرون، کہ یہ وہ آپ کا مقام ہے جہاں اول سے لے کر آخر تک ہر کوئی آپ کی حمد کرے گا۔ اب ہر مفسر، ہر امام یہ کہے کہ ہر کوئی مصطفیٰ کی حمد کرے گا، ہم نہ مانیں تو کیا بات ہے، ہم نہ مانیں تو کیا بات ہے۔ ہر یہ کہہ رہا ہے اس دن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اول سے لے کر آخر تک مصطفیٰ کی حمد کرے گا۔
ارے دیکھو دربار خدا کا ہے، حمد مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ. دربار خدا کا ہے، حمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. مقام اس دن میدان محشر کا لگنا ہی وہ کیا ہے؟ حضور کی شان کی تقریب رونمائی ہے. سبحان اللہ. وہ میدان محشر میرا بھی کیوں لگے گا؟ وجدان میرا یہ کہتا ہے ہر اس شخص کو دکھانے کے لیے لگے گا جس کو اس دنیا میں حضور کی شان کی سمجھ نہیں آئے گی، میدان محشر کے دن دکھا دیا جائے گا، میدان محشر کے دن دکھا دیا جائے گا. اب یہ مقام محمود پر فائز ہونے کے لیے مصطفیٰ ایک انوکھی شان سے آئیں گے، ایک الگ شان ہوگی آپ کی. حوالہ سنیے پہلے، امام دارمی نے سنن دارمی کے اندر اس کو بیان فرمایا، امام ابن جوزی نے الوفا بحوال مصطفیٰ کے اندر اس کو بیان فرمایا، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر فرماتے اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70 الفا من الملائکۃ یوقلونہ. ایک حدیث میں یزفونہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ تشریف لائیں گے سب سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر شق ہوگی. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا 70,000 فرشتے میرے استقبال میں کھڑے ہوں گے، 70,000 فرشتے میرے استقبال میں کھڑے ہوں گے. میں 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں ایک شان کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ میدان محشر میں آؤں گا. میدان محشر سج گیا ہوگا. یہ دوسری حدیث کے الفاظ، میدان محشر سج گیا ہوگا. انبیاء ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، انبیاء کے لیے میدان محشر ممبر لگ جائیں گے، کرسیاں ممبر لگ جائیں گے. اولیاء کے لیے نور کے ٹیلے ہوں گے، اس دن نور کے ٹیلے ہوں گے، اولیاء کو ان پہ بٹھا دیا جائے گا. انبیاء کے لیے ممبر لگ جائیں گے، انبیاء بیٹھ جائیں گے. اس دن جب میں آؤں گا لوگ دیکھ رہے ہوں گے، عزت کے ساتھ آؤں گا، وقار کے ساتھ لوگ دیکھیں گے کہ ممبر لگے ہیں، ادھر انبیاء کے ادھر اولیاء کے ٹیلے ہیں. مصطفیٰ کہاں بیٹھیں گے؟ اور سنو میرے محبوب نے فرمایا جب میں آ رہا ہوں گا ہر کوئی پیدل ہوگا. رب فرمائے گا میرے حبیب پیدل نہ، رب بلاک بھیجے گا، میں بلاک پہ تشریف لاؤں گا. سبحان اللہ. معراج پہ گیا تھا، بلاک پہ جب میدان محشر میں آؤں گا براق پہ آؤں گا. نورانی براق میری سواری کے لیے ہوگا، میں براق پہ آؤں گا. انبیاء بیٹھے ہوں گے، اولیاء بیٹھے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضور کی سواری کہاں رکتی ہے. ادھر آدم بیٹھے ہیں، ادھر نوح بیٹھے ہیں، ادھر یعقوب یونس یوسف بیٹھے ہیں، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں. لوگ تک رہے ہیں حبیب کی سواری کہاں رکتی ہے. اور آج دیکھیں یہ جو قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کو رب مقام ایک عطا فرمائے گا، محمود. آج دیکھیں وہ محمود کیا ہے، وہ محمود کیا ہے. محبوب نے فرمایا لوگ تک رہے ہوں گے، فرماتے اتنے میں آواز آئے گی، لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، آواز آئے گی رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا میری کرسی رکھی جائے عرش پر. عرش پر محبوب نے فرمایا رب کی کرسی رکھی جائے گی. آواز آئے گی اے حبیب آج سب نیچے ہیں، عرش پہ آ جا. ایک آج عرش پہ تو ہوگا اور ایک میں ہوں. عرش پہ آ جا، عرش پہ آج ایک تو ہوگا اور ایک میں ہوں گا، ایک میں ہوں گا. فذالک المقام المحمود، فذالک المقام المحمود. فرمایا یہ میرے حبیب کا مقام ہے. سبحان اللہ. اب
اب جب محبوب اس مقام پہ فائز ہوں گے، یحمدک الاولون والآخرون، اول سے لے کر آخر تک جب لوگ مصطفیٰ کو دیکھیں گے حمد و ثنا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ واہ مصطفیٰ واہ، سبحان اللہ واہ مصطفیٰ واہ۔ فرمائیے فذالک المقام المحمود، فرمائیے میرے محبوب کا مقام ہے، سبحان اللہ، یہ محبوب کا مقام ہے۔ اب یہ حضور کا وہ مقام ہے کہ جس میں آقا جیسا کوئی نہیں ہے، جس مقام میں آپ نے سنا کہ انبیاء بھی، بولے نا سارے، انبیاء بھی نیچے ان کے لیے منبر لگے ہیں میدان محشر میں، اولیاء کے ٹیلے نور کے میدان محشر میں عرش پہ میرے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے اس کا تفسیر امام مجاہد جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام المفسرین کے شاگرد ہیں، امام ابن جوزی، یہ تابعین میں سے ہے امام ابن جوزی۔ آپ محمود کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ محمود کے بارے میں بیان فرماتے ہیں قال یجلسہ معہ علی عرشہ، یہ جو حضور کا مقام ہے نا محمود، فرماتے ہیں یہ مقام یہ ہے کہ رب ایک کرسی اپنی لگائے گا، ساتھ میں مصطفیٰ کی لگائے گا، رب مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، سبحان اللہ، جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ فذالک المقام المحمود، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ اب اشاق نے جب یہ پڑھا نا تو اشاق عاشق ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ امام طبری نے دوسرا قول امام مجاہد کا اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا، آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں، پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ جب محبوب اور محب بیٹھتے ہیں دائیں بائیں بیٹھتے ہیں یا آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، چہرے پہ نگاہیں ایسے ہی ہے نا؟ تو امام طبری دوسرا قول بیان فرماتے ہیں ان محمدن یوم القیامت علی کرسی ربی بین یدی ربی، فرمایا یہ جو مقامی محمود ہے نا، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ رب آپ کی کرسی عرش پر رکھے گا، کہاں رکھے گا؟ فرماتے ایک طرف اپنی رکھے گا، سامنے مصطفیٰ کی کرسی لگائے گا۔ ارے میدان محشر والے اس دن رب کو تکیں گے، ارے رب مصطفیٰ کو تک رہا ہوگا، مصطفیٰ رب کو تک رہا ہوگا، رب مصطفیٰ کو تک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کرسی ربی، رب کی کرسی کے سامنے۔ تو امام ابن جوزی بھی پیچھے نہیں رہا، امام ابن جوزی بھی پھر پیچھے نہیں رہا۔ امام ابن جوزی نے جب قلم اٹھایا نا، الوفا بحوال مصطفیٰ آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر ابن جوزی لکھتے ہیں یہ جو حضور کا مقام ہے نا، حضرت ابن عباس کے قول میں، امام المفسرین کے قول کے ذیل میں لکھا قال یکہدو علی عرشہ، کہ رب آپ کو عرش پر بٹھائے گا۔ تو فرماتے ہیں کیا کرے گا رب؟ کرے گا کیا؟ عرش پر بٹھا کے کیا کرے گا؟ یہ تو آپ نے سن لیا نا، ان محمدن یوم القیامہ علی کرسی ربی، کہ رب آپ محبوب کو سامنے بٹھا کے زیارت کرے گا۔ محشر حضور میدان محشر والے رب کو تکیں گے، رب مصطفیٰ کو تک رہا ہوگا۔ امام ابن جوزی نے کہا کیا کرے گا؟ فرمایا رب مصطفیٰ کو سامنے بٹھا لے گا، رب مصطفیٰ کو تک رہا ہوگا، مصطفیٰ رب کو، ارے جب مصطفیٰ رب کی زیارت کرے گا، فرماتے ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، ارے اس دن مخلوق تو حضور کی حمد کرے گئی، ارے رب مصطفیٰ کی خود حمد کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ،
اس لیے رب نے فرمایا تمہاری حمد کرنے کی وجہ سے اس کا نام، اس کا مقام محمود ہے، میری حمد کی کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد ہے۔ یہ تھی مقام محمود، فذالک المقام المحمود، یہ حضور کا مقام محمود ہے۔ اور یہ حضور کا ایسا مقام ہے جس مقام میں حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ اب جس طرح میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، تو امام تفسیر روح المعانی کے مصنف جو ہیں امام علوسی البغدادی، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا اے حبیب، ہر چیز کا قبلہ ہوتا ہے، ہر چیز کا قبلہ ہے۔ محبوب مقربین کا قبلہ عرش ہے، اور ارواح انبیاء کا قبلہ کرسی ہے۔ اور فرمایا محبوب آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، وَهِيَ قِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، وَهِيَ قِبْلَتُ جَسَدِكَ۔ محبوب سے فرمایا محبوب قبلتک الکعبہ وَهِيَ قِبْلَتُ جَسَدِكَ۔ اے لاہور والو، اے مصطفیٰ کے عاشقو، مچل اٹھو، اتنی لطیف بات آ رہی ہے، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ تم کس حبیب کے امتی ہو، ارے کس نبی کے امتی ہو، ارے کسی نبی اور رسول سے رب نے یہ بات نہیں فرمائی جو میری اور تیرے محبوب سے فرمائی ہے۔ فرمایا محبوب ہر نبی کا قبلہ تھا، ان کا روح کو قبلہ بھی، ان کی روح کو قبلہ کرسی ہے، ان کے جسم کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ محبوب آپ کے جسم کا قبلہ وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ وَهِيَ قِبْلَتُ جَسَدِكَ، محبوب آپ کے جسم کا قبلہ کعبہ ہے۔ وَإِمَّا قِبْلَتُ رُوحِكَ فَأَنَا، محبوب یہ تو آپ کے جسم کا قبلہ ہے نا، لیکن آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے، آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے۔ تو یہاں میرا حبیب بھی پھر کہتا ہوگا نا اے مولا سبھی کا قبلہ بتا دیا، اب ذرا یہ بھی تو بتا کیا تیرا تو قبلہ بھی ہے؟ اے مولا سب کا قبلہ مجھے بتا رہا ہے، کیا بتا، کیا کوئی تیرا قبلہ بھی ہے؟ فرمایا اے حبیب میرا قبلہ ہے، اے میرے مصطفیٰ کے عاشقوں، ارے مچل اٹھو، اے لاہور والوں مچل اٹھو۔ فرمایا حبیب ہر شہد قبلہ بتا دیا، تیروں کا قبلہ میری ذات ہے۔ اور اے حبیب میں خالق ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں، اے حبیب میرا قبلہ تیری ذات ہے، قبلہ دی انت، اور حبیب میرا قبلہ تیری ذات ہے۔ اب رب عبادت نہیں کرتا، طے شدہ بات ہے نا، رب تو الوہیت کے مرتبے پر فائل ہے، وہ تو عبادت نہیں کرتا، بندہ عبودیت میں ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے۔ اب ذرا بتائیے یہاں قبلہ کس معنی میں ہے؟ یہاں قبلہ کس معنی میں ہے؟ قرآن سے نہ ذرا پوچھیں، کہاں سبحان اللہ، قرآن سے پوچھ لیں، جب قرآن ہے مصطفیٰ کی شان میں بھی کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ قرآن نے فرمایا رب عبادت نہیں کرتا، وہ الوہیت کے مرتبے پر فائز، عبادت بندہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں قبلہ کس معنی میں ہے؟ قرآن نے فرمایا جب رب چہرے کی طرف توجہ فرمائی تو ودعا فرما دیا، جب محبوب کی زلف کی طرف فرمائی باللیل اذا سجا فرما دیا، جب سینے کی طرف فرمائی الم نشرح لک صدرک فرما دیا، جب محبوب کو بولتا دیکھا
جب محبوب کے بولنے کی طرف توجہ فرمائی تو فرمایا وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. بس نہیں کیا فرمایا جب ہاتھ کی قرآن فرماتا ہے جب ہاتھ کی طرف رب نے توجہ کی مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جب محبوب کی آنکھوں کی طرف توجہ فرمائی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. عمر کو ڈھلتا دیکھا عمر کی طرف توجہ فرمائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فرما دیا. جب محبوب کو مکہ کی گلیوں میں چلتا دیکھا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرما دیا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرما دیا. اب رب کائنات یہ کیا فرما رہا ہے؟ فقط ایک ہے. ان آیات میں کچھ نہ مسئلہ شریعت ہے نہ مسئلہ واجب ہے کچھ بھی نہیں. فقط ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ محبت ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا مسئلہ محبت ہے. اب مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں. دوسری حدیث لولاک لما اظہرت الربوبیہ. اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونے ہی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ. جب رب اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرتا تو کیا ہم ہوتے؟ بتاؤ ہم ہوتے؟ ہم بھی نہ ہوتے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اٹھے کیوں؟ یحمدک الاولون والآخرون. حضور کی حمد کرنے کے لیے. وہاں کیوں اٹھے؟ وہ میدان محشر کیا ہوگا؟ حضور کی شان کی تقریب رونمائی ہوگا. اب یہ تو امام احمد رضا نے فرمایا نا کہ محبوب زمین و زمان تمہارے لیے. تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے ہے. تو اعظم چشتی نے کیا کہا؟ تو ہجے میرا محبوب نے ڈٹھا. تو ہجے میرا محبوب نہ ڈٹھا جنوں بیغ کے چند شرماوے او بجلی ڈردی لشک نہ مارے کدے بے ادبی ہو جاوے جے سونا سا جاوے سیر چمن دی او سارا گلشن شیچ نمائے جے سونا کھولے بل زلفا دے راہی راہ پل جاوے جے سونا رکھے ہاتھ پھلا بچ. کچھ پڑھتے ہیں ہاتھ پھلا نہ لڑ جاوے. پھر حضور کی مثل ہو گئے نا ہاتھوں کے پھول. لیکن نہیں جے سونا رکھے ہاتھ پھلا بچ ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے. ایڈا سونا حسن ماہی دا جن دی چال نہ چلی جاوے. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا مکھڑاتا بھی کھا. آئے ہائے آقا یہاں مکھڑے سے مراد کے اپنی حقیقت کے پردے ہٹائیے. سونا اے حقیقت تو پردہ تا ہٹا. سونا مکھڑاتا بھی کھا. اے وضحادہ چہراتا بھی کھا. اے مکھ تو پردہ تا ہٹا. فرمایا جبریل تو نہیں دیکھ سکتا سدراتوں اگے آ. سدراتوں اگے آ. تو مولانا روم علامہ اقبال کے پیر آپ نے فرمایا احمد رابع کشائے نام پر چلی تا ابد بے ہوش مان جبریل. آپ فرماتے رب کائنات کی عزت کی قسم ہے اگر آقا ایک پردہ ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بے ہوش ہو جاتے. سبحان اللہ.
ارے ایڈا سونا حسن ماہی دا وہ جندی چال نہ چلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے اگر ایڈا سونا حسن ہے تو بولو کسی کا آدم ایڈا حسن ماہی دا جندی چال نہ چلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے اب جس طرح حضور جیسا کوئی نہیں اے میرے حبیب کی امت اپنی شان پہ قربان جائیں جس طرح آقا جیسا کوئی نہیں تم جیسا بھی کوئی نہیں حضور کی امت جیسا بھی کوئی نہیں حضور کی امت جیسا بھی کوئی نہیں حوالہ سنو امام ابو نعیم کون امام ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور اس عبارت کو نقل کنہوں نے کیا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ کون بندہ لکھ رہا ہے جس کو 72 سے زائد مرتبہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے یہ وہ بندہ لکھ رہا ہے امام جلال الدین سیوطی آپ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ تورات نازل فرمائی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کا مطالعہ کیا اس کو پڑھا کتاب کو پڑھا مطالعہ کیا تو اس میں ایک امت کا ذکر پایا ایک امت کا ذکر پایا اے میرے حبیب کی امت اپنی مقدس پہ رشک کرو کہ تم جیسا کوئی نہیں خدا کی عزت کی قسم ہے ابو نعیم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کا ذکر پڑھا رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے مولا رب کے کلیم تھے نا کلام کرتے تھے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے یہ جو تو نے کتاب عطا کی ہے اس میں ایک امت کا ذکر پڑا ہے تو نے کہا تو نے لکھا ہے ایک ایسی امت اس میں بیان فرمائی ہے جو آخر میں آئے گی لیکن سب پہ سبقت لے جائے گی اے موسیٰ اور بیان فرمایا مولا عرض کی مولا تو نے لکھا ہے تو نے بیان کیا ہے ایک آخر میں ایسی امت آئے گی جو گناہ ایک کرے گی تو ایک ہی لکھے گا نیکی ایک کرے گی تو 10 لکھے گا نیکی ایک کرے گی بولا تو 10 لکھے گا فرمایا موسیٰ کیا اور وصف بھی ہیں دیکھو آج تمہارا ذکر ہے ذاکر موسیٰ ہے مذکور حبیب کی امت ہے اور سننے والا کون ہے خود خدا ہے ارے کسی کا ذکر ہو کوئی دنیا کا کرے سننے والے دنیا والے ہوں جب ذکر کرنے والا اللہ کا کلیم ہو سننے والا خود خدا ہو رب نے فرمایا موسیٰ بیان کرو فرمایا مولا وہ آخر میں آئیں گے لیکن سب امتوں پہ گواہ ہوں گے انبیاء پہ ان کے نبی گواہ ہوں گے وہ گواہ ہوں گے فرمایا موسیٰ اور بیان کر فرمایا مولا وہ ایسی امت ہوں گے جو ساری امتوں پر سبقت لے جائیں گے جنت میں سب سے پہلے ہوں گے آنے میں آخر ہوں گے بھی سب سے زیادہ لیکن جنت میں پہلے چلے جائیں گے مولا میں تیرا کلیم ہوں وہ امت مجھے عطا کر دے مولا امت مجھے عطا کر دے فرمایا موسیٰ میں نے تجھ سے کلام کیا تو نے میرا دیدار مانگا میں نے تجھے تجلی دکھا دی موسیٰ کلام بھی کر دیا لیکن اے موسیٰ بس کر رک جا اس سے آگے نہ بیان کر
اس لیے کہ یہ امت تجھے نہیں عطا کروں گا. مولا کیوں؟ اے لاہور والو رشک کرو. فرمایا ہے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں دوں گا. عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ امت میرے حبیب مصطفیٰ کی امت ہے. یہ امت میرے حبیب مصطفیٰ کی امت ہے. یہ تو میں اپنے حبیب کو عطا کروں گا. تو رب نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی فخذ ما آتیتک من الشاکرین. محبوب اے موسیٰ جن کے لیے تمہیں چن لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہیں پہ خاموش ہو گئے. اب آگے سنیے. جب یہی امت کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ پہنچے گی نا، آقا علیہ السلام کی امت سب امتوں سے زیادہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، حضور کی امت ساری امتوں سے زیادہ. اور جنت میں بھی سب سے زیادہ جو امت جائے گی وہ آقا علیہ السلام کی ہوگی. سب سے زیادہ امت بھی آقا علیہ السلام کی ہوگی. حضرت سلیمان بن بریدہ آپ نے بیان فرمایا، اس کا حوالہ سن لو. امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، امام ابن ماجہ نے السنن کے اندر، امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان فرمایا. اتنے اس کے ریفرنس ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت 20 مئۃ صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. 120 صفیں کن کی ہوں گی؟ جنت والوں کی. اہل کہتے ہیں والوں کو. جنت والوں کتنی صفیں ہوں گی؟ سارے بولو 120. جاگ رہے ہیں نا؟ نیند تو نہیں آئی؟ آپ اگر کہیں گے بس کریں میں بس کر دوں گا. میں نے پہلے کہا تھا عاشق ہی میری بات سنے گا، دوسرا بات نہیں سنے گا. جب تک آپ عشق سے بیٹھیں گے میں آقا کی شان میں عشق کی باتیں کروں گا. میں بھی شاگرد ہوں عشق والوں کا. حافظ آباد آپ نے سنا ذوق والے ہوتے ہیں. میں شاگرد ہوں